خود ہی تو کہہ رہے ہو زیر عفو و تطہیر. عفو گناہ پر ہوتا ہے. خطا اجتہادی میں عفو نہیں ہوتا, وہاں تو اجر ہوتا ہے. فلہو اجر واحد حدیث میں آ گیا. تو یہ جو فرمان ہے تاجدار گولڑا کا, یہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر بمقتضائے بشریت ان سے کوئی خطا سرزد بھی ہو تو یہ تو خطا غیر اجتہادی کی بات ہے, جس میں عفو کے تحت جو کچھ آ سکتا ہے وہ سب آ جائے گا. تو پتہ نہیں کیوں خوش ہو کر بار بار پڑھ رہا ہے. یوں سمجھیے کہ اپنے مناظرے میں اپنی شکست کے لیے, اپنی موت کے لیے اپنی ہی لاٹھی کو استعمال کر رہا ہے. کیا بات ہے. تو ایسے لوگوں کا کیا حق بنتا ہے بھئی؟ تراری اور بات ہے, علم اور چیز. سمجھ نہیں آئی بات. ہاں میں اتنا گزارش کرتا چلوں کہ بی بی پاک کے راضی ہونے کی روایت مرسل آئی ہے امام شعبی سے, جس طرح کہ فتح الباری میں, اور سند بھی اس کی صحیح ہے شعبی تک, لیکن ہے مرسل. حافظ فتح الباری میں فرماتے ہیں اگر یہ صحیح ہو جائے تو جھگڑا تو ختم ہو جائے گا. اگر صحیح نہ ہو تو صحیح حدیث میں یہ آ رہا ہے کہ بی بی پاک ناراض ہوں. امام ابی مالکی نے مسلم کی شرح میں ایک بات یہاں لکھی ہے, وہ ہمارے بھی دل کو لگی اور آپ کے بھی دل کو لگی. بی بی پاک کے کراہت اور غضب, ناراضگی کے متعلق. فوجدت فاطمہ علی ابی بکر فی ذالک, جو مسلم میں آیا ہے, اس کے تحت وہ لکھتے ہیں کان بعضهم یقول هذا كعالم افتى بمسألة وخالفه غيره فيها فإنه يجد على من خالفه لا أنه كما يتبادر إلى الفهم في العرف. فرمایا یہ ایسے ہے, بعض علماء فرماتے ہیں جیسے ایک عالم فتویٰ دیتا ہے کسی مسئلے کا اور دوسرا اس کی مخالفت کرتا ہے, اس کے خلاف فتویٰ دیتا ہے, تو پھر طبعی طور پر اندر اس کے خلاف کراہت پیدا ہو جاتی ہے. یہ جو بندہ صاحب علم ہوتا ہے وہ اپنے اس قلبی کیفیت کو جانتا ہے, یہ ایک طبعی فطری چیز ہے. اس کے خلاف کراہت دل میں پیدا ہونا, یہ جو کراہت تھی سیدہ پاک کے پاس وہ اسی طرح تھی, یہ کراہت شرعی نہیں تھی. کیوں کہ جب دلیل ثابت ہو گئی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے, واضح حدیث پاک آ گئی, تو کیسے ممکن ہے وہ سننے کے بعد پھر شرعی طور پر ناراض رہنا؟ تو یہ ہجران طبعی تھا, شرعی نہیں تھا. کیا کہنا ہے؟ ہاں, یہ ترک ان کا, یہ کراہت ان کی طبعی تھی, یہ شرعی نہیں تھی. یہ جو یہاں پر ایک شبہ پیدا ہوتا ہے اس بات کو سنتے ہوئے وہ دور ہو گئے, ورنہ یہ بی بی پاک کی شانی نہیں ہے کہ وہ اپنے بابا جان مبارک سے کسی واسطے سے, اور واسطہ بھی اتنا اکبر, سننے کے بعد فرمان سننے کے بعد پھر وہ کراہت یا غضب پر رہیں, یہ ایک طبی چیز ہوتی ہے, اس کے تحت ہوا ہے. ایک فریق کی طرف سے دوسرے پر اعتراض ہوتا ہے کہ جی تمہارے بڑے نے کہا ہے علی سبیل ندرت خطا ہو سکتی ہے, اور پھر مثال دی ہے 1000 سے 5 مستثنا کر لو. تو یہ اب اس پر پورے زور سے چڑھائی کرتا ہے کہ میں نے کہا آپ کی ماں نے غلطی کی, دیکھو آپ پر چہرہ بگڑ رہا ہے آپ کا, یہ گستاخی سمجھ رہے ہو, سمجھ بس بات. اب اس کو اتنا تمیز نہیں کہ کلام کے معانی ہمیشہ متعین کرنے کے لیے
مختلف قرائن ہوتے ہیں، قرائن. جب بحث چھڑی ہو علمی، اہل علم کی، ادھر جو لفظ خطا بولا جاتا ہے وہاں پر قرینہ ہے، ہر بندے کا ذہن خطا اجتہادی کی طرف جاتا ہے. ورنہ گناہ وہاں پر کیا مانا، زنا بدکاری کیا مانا؟ ممکن ہی نہیں کہ اہل علم میں بات چل رہی ہے، ایک بولے آپ نے خطا کی تو دوسرا سمجھے یا لوگ سمجھے اس نے کہا ہے آپ نے گناہ کیا. وہاں پر قرینہ بتائے گا، سیاق و سباق بتائے گا کہ یہاں پر خطا اجتہادی مراد ہے. اور جو تو مثال دے رہا ہے اس کی ماں کی، جب تو خطا کا کہتا ہے تو یہ ہے بے علموں کی بات. اس کی ماں بے علم ہے، وہ مجتہد نہیں ہے. جب اس کی طرف تو خطا کی نسبت کرے گا اور کہے گا اس کی ماں خطا کار ہے تو پورا معاشرہ سمجھے گا بدکار ہے. تو تم لوگوں کو اتنا ہی تمیز نہیں؟ کیا دلیلیں بتاتے ہو، بناتے ہو؟ کیا تمہارا دعویٰ ہوتا ہے؟ نہ تمہیں دعوے کا پتہ ہے نہ تمہیں دلیل کا پتہ ہے. تم اہل سفسطہ ہو. تمہاری باتوں کو شعری باتیں بھی نہیں کہہ سکتے، خطابی بھی نہیں کہہ سکتے. تمہاری باتیں سفسطی ہیں، شور و شغب ہے دونوں طرف. ایک طرف بھی حکیم نہیں بیٹھا، دونوں طرف سے شور و شغب ہے. وہ اس کے خلاف رگیں پھلا رہا ہے اور یہ اس کے خلاف رگیں پھلا رہا ہے. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو کیوں ایسے بدتمیزی کے ماحول بناتے ہو؟ میرے دوستو، یہ ہم نے چند باتیں جو بغیر غور و تأمل کے ساتھ سننے کے نکالی اور ان پر تبصرہ کریں. اگر مکمل نکالیں اور ایک ایک بات پر تبصرہ کریں تو خدا ہو اللہ تعالی ایسے مناظروں سے ہماری عوام کو دور رکھے، تاکہ مناظرے سے یہ عوام گمراہ نہ ہو جائے. جانبین میں ایسے جو بیٹھے ہیں فضلاء، ان سے بچیں، دور رکھیں. ہماری اس تنقید پر کوئی ناراض نہ ہو. ثالث نے خود کہا، مناظرے کے ثالث نے خود کہا کہ عوام فیصلہ کریں. تو ہم عوام میں سے یہی فیصلہ کر رہے ہیں، کاش کہ دونوں مناظرے کے لیے نہ بیٹھتے، اتنے نالائق ہیں. اگر یہی دنیا کو کھچیں سنانا تھی تو اس سے مناظرہ نہ ہونا بہتر ہے. یہ فیصلہ عوام کا. ثالث صاحب کے متعلق گزارش ہے کہ ثالث ان کو بنایا جا رہا ہے، ان کے اندر فیصلے کی صلاحیت نہیں، تو وہ فیصلہ عوام پہ چھوڑ رہے ہیں. تو بھائی ثالث بنانے کا کیا مقصد؟ کاش کہ نہ مناظرہ ہوتا اور نہ ہی ایسے گم سم ثالث کو ثالث بنایا جاتا.